من شر الوسواس الخناس، اللہ تعالی کی 3 صفات ذکر کر کے اب اس کا بیان ہے جس سے پناہ مانگنا مقصود ہے۔ وسواس الخناس، وسوسہ کے معنی شیطان کا اپنی اطاعت کی طرف ایک مخفی طریقے سے، مخفی کلام کے ذریعے بلانا ہے، جس کا مفہوم انسان کے دل میں آ جائے اور کوئی آواز سنائی نہ دے۔ یعنی شیطان کسی کو گمراہ کرتا ہے، بہکاتا ہے تو اس کے آس پاس قریب میں جو لوگ ہیں اس کو سمجھ میں نہیں آتا، اور جس کو بہکاتا ہے اس کے دل کے اندر گندے خیالات وہ ڈالتا رہتا ہے، اسی کو وسوسہ کہا جاتا ہے۔ خناس کے معنی ہوتا ہے پیچھے لوٹنا۔ شیطان کو خناس اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی عادت ہے کہ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو شیطان پیچھے بھاگ جاتا ہے۔ پھر اگر غفلت ہو جاتی ہے تو پھر وہ لوٹ کر کے واپس آ جاتا ہے۔ پھر جب بندہ اللہ کا نام لیتا ہے تو پھر شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ یہی عمل مسلسل جاری رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کے قلب میں 2 گھر ہیں، ایک میں فرشتہ رہتا ہے، دوسرے میں شیطان رہتا ہے۔ فرشتہ اس کو نیک کاموں کی طرف رغبت دلاتا ہے اور شیطان اس کو برے کاموں کی طرف دعوت دیتا ہے۔ پھر جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور جب تک انسان اللہ کے ذکر میں، قرآن کی تلاوت میں، عبادت میں مشغول رہتا ہے تو شیطان بھاگا رہتا ہے، پیچھے ہٹا رہتا ہے۔ اور جب وہ اللہ کے ذکر سے خالی ہو جاتا ہے، غفلت آ جاتی ہے، تو شیطان اپنی چونچ انسان کے دل پر رکھ کر اس میں برائیوں کے وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ من الجنۃ والناس، یہ بیان وسواس یعنی وسوسہ ڈالنے والے جنات میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ تو حاصل کلام یہ ہوا کہ اللہ تعالی نے اپنے رسول کو اس کی تلقین فرمائی کہ اللہ سے پناہ مانگے۔ اگر یہ شبہ ہو کہ وسوسہ جناتی شیاطین کی طرف سے ہونا تو ظاہر ہے کہ وہ مخفی طور پر، پوشیدہ طور پر انسان کے دل میں، انسان کے قلب میں گندے خیالات کو ڈالتا ہے، مگر انسانی شیطان تو کھلم کھلا سامنے آ کر بات کرتا ہے، وہ کیسے وسوسہ ڈال سکتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ انسانی شیطان بھی اکثر ایسی باتیں کسی کے سامنے رکھ دیتا ہے جس سے اس کے دل میں کسی معاملے کے متعلق شک اور شبہ پیدا ہو جاتا ہے، جن کو وہ صراحتاً نہیں کہہ سکتا۔ الفوائد فی مشکلات القرآن کے مؤلف نے فرمایا کہ انسانی شیطان کے شر سے مراد خود اپنا نفس کا وسوسہ ہے، کیونکہ جس طرح شیطان انسان کے دل پر برے کاموں کا اثر ڈالتا ہے، برے کام کی طرف رغبت ڈالتا ہے، اسی طرح خود انسان کا اپنا نفس بھی برے کاموں کی طرف مائل کرتا رہتا ہے۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے نفس کے شر سے بھی پناہ مانگی ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، اللہم اعوذ بک من شر نفسی وشر الشیاطین وشرکہ، یا اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں اپنے نفس کے شر سے اور شیطان کے شر اور شرک سے بھی۔ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں انسان کو اس کی تلقین فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ 3 صفتیں رب، ملک اور الہ ذکر کر کے شیطانی وساوس سے پناہ مانگنا چاہیے، کیونکہ ہر انسان کے ساتھ ایک قرین ساتھی یعنی شیطان لگا ہوا ہوتا ہے، جو ہر قدم پر اس کوشش میں لگا رہتا ہے کہ انسان کو تباہ و برباد کر دے، گناہوں کے اندر مبتلا کر دے، اس سے غلطیاں کروا دے، خطا کروا دے۔ سب سے پہلے تو اس کو گناہوں کی طرف رغبت دیتا ہے اور اسی طرح اس کو بہلا کر کے، پھسلا کر کے گناہوں کے قریب لے جاتا ہے۔ اگر اس میں کامیاب نہ ہوا تو انسان جو طاعت کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، تو اس کو خراب اور ضائع برباد کرنے کی وہ کوشش کرتا ہے۔
وہ سوچتا ہے کہ اس بندے کو ریاکاری کے اندر مبتلا کر دیا جائے، نام و نمود میں مبتلا کر دیا جائے، اس کے اندر غرور اور تکبر پیدا کر دیا جائے۔ علم والوں کے دلوں میں عقیدے کے اندر شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے شر سے اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو محفوظ رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جس پر اس کا قرین ساتھی یعنی شیطان مسلط نہ ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا آپ کے ساتھ بھی یہ قرین ہے، شیطان ہے؟ فرمایا ہاں، مگر اللہ تعالی نے اس کو ہمارے مقابلے میں اعانت اور فرما برداری پر لگا دیا ہے، وہ ایسا ہی کرتا ہے، مجھے بجز خیر کے کسی اور بات کی طرف نہیں بلاتا ہے۔ صحیحین بخاری اور مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں معتکف تھے کہ ایک رات ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی زیارت کے لیے مسجد میں تشریف لائی۔ واپسی کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ہوئے، گلی میں دو انصاری صحابی رضی اللہ تعالی عنہما سامنے آ گئے تو آپ نے آواز دے کر فرمایا کہ ٹھہرو، میرے ساتھ یہ صفیہ بنت حی ہیں۔ ان دونوں نے کہا سبحان اللہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں آپ کے بارے میں بدگمانی کروں گا، غلط سوچوں گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک، کیونکہ شیطان انسان کے خون کے ساتھ اس کی رگ و پے میں اثر انداز ہو جاتا ہے۔ مجھے یہ خطرہ ہوا کہ کہیں شیطان تمہارے دلوں میں کوئی وسوسہ اور بدگمانی نہ پیدا کر دے، اس لیے میں نے تمہیں بتا دیا ہے کہ یہ کوئی غیر عورت نہیں ہے بلکہ یہ میری اہلیہ ہیں۔ جیسا کہ خود برے کاموں سے بچنا انسان کے لیے ضروری ہے، اسی طرح مسلمانوں کو اپنے بارے میں بدگمانی کا موقع دینا بھی درست نہیں ہے۔ ایسے مواقع سے بچنا چاہیے جس سے لوگوں کے دلوں میں بدگمانی پیدا ہو، لوگوں کا دل آپ کے بارے میں گندا ہو جائے، غلط باتیں ان کے ذہن و دماغ کے اندر پیدا ہو جائے، اور کوئی ایسا موقع آ جائے تو بات کو واضح کر کے تہمت کو ختم کر دینا چاہیے۔ اتقوا مواضع التہم، یعنی ایسی جگہ سے بھی بچنا چاہیے جہاں آپ جا رہے ہیں تو لوگوں کو شک شبہ پیدا ہو اور کچھ لوگ آپ کے اوپر اتہام اور عیب جوئی کرنے لگیں۔ یہاں جس وسوسہ سے ڈرایا گیا ہے اس سے مراد وہ خیالات ہیں جس میں انسان باختیار خود مشغول ہو، اور غیر اختیاری وسوسہ اور خیال جو دل میں آیا اور گزر گیا وہ کچھ مضر نہیں ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، اور جن چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے وہ بہت ہیں، مثلا من شر ما خلق اجمالاً ذکر کیا گیا، پھر ان میں سے کچھ خاص 3 آفات کو الگ الگ بیان فرمایا، اور سورہ ناس میں جس چیز سے پناہ مانگی گئی ہے وہ صرف ایک ہی ہے، یعنی وسواس، من شر الوسواس الخناس، جس کی پناہ مانگی ہے اس کی اس جگہ 3 صفات بیان کر کے پناہ مانگی گئی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان کا شر سب شر سے اور سب پریشانی سے بڑھا ہوا ہے۔ اول تو اس لیے کہ آفات اور مصائب کا اثر تو انسان کے جسم اور دنیاوی امور پر پڑتا ہے، بخلاف شیطان کے کہ یہ انسان کی دنیا و آخرت دونوں کو اور بالخصوص آخرت کو تباہ کرنے کی فکر میں ہے، اس لیے اس کا ضرر زیادہ سخت ہے، اشد ہے۔ دوسرے یہ کہ دنیا کی آفات کا تو کچھ نہ کچھ علاج مادی بھی انسان کے قبضے کے اندر ہے اور وہ کرتا رہتا ہے، بخلاف شیطان کے کہ اس کے مقابلے میں کوئی مادی تدبیر انسان کے بس میں نہیں ہے، وہ تو انسان کو دیکھتا ہے، انسان اس کو نہیں دیکھ پاتا، وہ انسان کے باطن میں غیر معلوم طریقے پر تصرف کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اس کا علاج صرف اللہ تعالی کا ذکر اور اس کی پناہ لینا ہی ہے۔ انسان کا دو دشمن، انسان کا دشمن انسان بھی ہوتا ہے اور شیطان بھی اس کا دشمن ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانی دشمن کو اول تو حسن خلق
یعنی اچھی عادت، اچھے اخلاق اور مدارات اور ترک انتقام، بدلہ نہ لینا اور صبر کے ذریعے اس سے محفوظ رہنے کی تلقین فرمائی، اور جو ان تدبیروں سے باز نہ آئے تو اس کے ساتھ پھر بعد میں جہاد و قتال کا حکم دیا۔ جو لات کا بھوت ہوتا ہے، بات سے نہیں مانتا ہے، تو بات سے اگر نہیں مان رہا ہے تو پھر اس کے لیے لات کا حکم ہے، بخلاف دشمن شیطانی کے کہ اس کا مقابلہ صرف استعاذہ ہے اور اللہ کی پناہ لینے سے تلقین کیا گیا۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے مقدمہ میں قرآن کریم کی 3 آیتیں اس مضمون میں لکھی ہیں، جن میں ان دونوں دشمنوں کا ذکر کر کے انسانی دشمن کا دفاع، حسن خلق، ترک انتقام اور اس کے ساتھ احسان کا سلوک کرنا بتلایا ہے۔ اس کے مقابلے میں شیطان کا دفاع، استعاذہ کی تلقین فرمائی۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پورے قرآن میں یہ 3 ہی آیتیں اس مضمون کے اندر آئی ہے۔ ایک آیت سورۃ الاعراف میں خذ العفو وامر بالعرف وعارض عن الجاہلین، یہ تو انسانی دشمن کے مقابلے کی تدبیر ہے جس کا حاصل عفو درگزر ہے، معاف کرنا ہے اور اس کو نیک کام کی تلقین کرنا ہے اور اس کی برائی سے چشم پوشی کرنا ہے۔ اسی آیت میں آگے فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، یہ تلقین دشمن شیطانی کے مقابلے میں فرمائی جس کا حاصل اللہ سے پناہ مانگنا ہے۔